بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سارے احباب بارگاہ نبوت وچ ادب تے پیار نال نذرانہ عقیدت صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم بزرگوں، دوستو عزیزو، آج دی یہ مقدس نورانی ایمانی روحانی اور بابرکت محفل حضور شہنشاہ مدینہ تاجدار مدینہ گناہگاراں دے غمخوار شافع روز شمار حبیب پروردگار حضرت محمد المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک کی محفل اور ساڑھے برادر مکرم جناب محترم باہر غلام مرتضیٰ صاحب اور انہوں نے احباب نے ایڈا عالی شان اہتمام فرمایا ہے، صرف جنگل منگل ہی نہیں بنا چلیا بلکہ جنگ دے وچ لاہور بنا چلیا۔ ایو جے محفلات انعقاد بڑے بڑے شہر بھی بڑے گھٹ نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہاں دی اس عقیدت نو، اس محبت نو حسنین دے نانا دی بارگاہ عالیت منظور و مقبول فرمائے، اور رب کائنات اس سارے دی حاضری نو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب دی نعمتاں دا وج گج کے چرچا کیتا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگاؤ کہ پوری کائنات کے اندر حسنین دے نانا پاک کو ود کوئی نعمت ہے جس محبوب کا صدقہ کائنات وجود چاہیے، بلکہ رب کائنات اللہ الصمد بے نیاز ذات ہے، پر وہ رب ہو کے فرماتا ہے لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اگر یہ محبوب نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کر سکتا۔ یعنی مینوں بھی مان ہے جس محبوب دے رب ہون تے مان ہے۔ جدو رب اتنے مان فرمائے فرشتے سوچے نے دل دے وچے کر آکھن پہ یا اللہ عجیب بات ہے، رب ہو کے تے بندے نہ لینا پیار۔ اللہ نے فرمایا میرے یار کو یہ خود صحیح، اور اسے واسطے معراج کی رات رب نے محبوب کو لا مکانہ تے بلایا، فرشتیاں نو یار دیا شانہ بھی کھائیاں،
اور میں ہوں تکو میرا یار کہ جدو فرشتہ دی نظر دعا دے بکھڑے تے پہنچی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے رب دی عبادت چھڈ کے نبی پاک کی بارگاہ جھک کے سلام پیش کر دے ایڈیاں شانہ والا ہو محبوب اس تو وڈی تے نعمت کائنات وچ کائی اور ایسی نعمت ہے جیسے چرچے پہلے نبی بھی کر دے گئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے حسنین دے نانا پاک کو پونے 600 سال پہلے دنیا تے آئے نے لیکن آپ ہی ایک رات 12 ربیع الاول دی رات یہ پچھلی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر داخل ہو گئے تو لوگاں دے گھنڈے کے پکڑ کر دے دستک دے پہنے اور لوگ حیران نے پچھلی رات کی کون دروازہ کھٹکا رہے ہیں جب دروازہ کھول دینے تو اللہ کا نبی دروازے تے ہوتا ہے یا فرماتے آئے میرے نام سارے شہر میں جگا کے مسجد اقصی جا کے بٹھا دیتا تو فرمایا آج سمن دی رات ہے لوگ عرض کرتے ہیں حضرت سمن دی نہیں تو کیڑی رات ہے فرمایا آج سمن دی رات نہیں آج رحمت دی رات ہے یادت کیسی رحمت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا آج تو پونے 600 سال بعد یہ رات ہومنی ہے 12 ربیع الاول دی سوموار دی رات ہومنی ہے اور اللہ دا محبوب اس دنیا تے جلوہ فرما ہونا ہے اس وقت ایسا ہو نہیں انہوں نے آون تو پہلے انہوں دا جشن میلاد مناتے ہیں یارو محبوب علی آئے نہیں عیسیٰ علیہ السلام پہلے میلاد کو مناتے ہیں اور مسجد اقصی دے اندر سارے عیسائیوں کی کٹھیاں فرما کے اور میں آؤ میں کون باج حسنین دے نانے دیا شانت نام یارو علی محبوب کے دنیا تے آئے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام پہلے ڈنکے پہ بجان دینے آپ کی شہرت آپ کی عظمت نہیں اور پھر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سارے کٹھیاں فرما دیا اور میں عیسائیوں دی کتاب انجیل برنباس نظر پڑھیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا محبوب اللہ دان والا ہے اور آگا سائیں تسی بھی اللہ دے پیارے نبی ہو بغیر باپ دے پیدا ہو فرمایا میں بھی بڑیا شانہ والا ہاں پر مینو اگر اس نبی دے جتیاں دے تسمے بنن کی سعادت نصیب ہو جاوے کہ میں سمجھا میں تو افضل بندہ کائنات کوئی نہیں یارو جس محبوب دے جتیاں دے تسمے بنن حضرت عیسیٰ سعادت سمجھتے تھے اور پھر لوگ حیران نہیں عیسائی یہ حضرت کو ایڈیاں شانہ والا ہے فرمایا ہاں بڑیاں شانہ والا یہ حضرت سادہ مردہ زندہ کیتے نہیں کیا وہ بھی یہ کام فرماوے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں مردے وہ زندہ کیتے نہیں جنہ دا جسم بھی ہے جنہ دی زبان بھی ہے جنہ دے کان دے آنکھ دے نک بھی ہے صرف انہاں دے روح کائی نہیں کہ میرے کمبے زندہ کھڑنال صرف انہاں دے روح پہنچی ہے اور نبی ایڈیا شانہ والا ہے مومن کے پتھر نہ میں جان ہے نہ زبان ہے نہ اکھ ہے نہ کن ہے اور نبی اشارہ کرے گا سنن دی طاقت دیکھن دی طاقت بولن دی طاقت اور پہچان بھی آ جاوے گی اشارہ کرن والا کون ہے اور اس محبوب دے اشارے تے کلمے پتھر کلمے پڑے دوستا جس محبوب دیا شانہ عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماویں یہ دیا عظمتہ والا اللہ دا محبوب اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب بڑیاں بڑیاں شانہ نے فرمایا میریاں شانہ نہیں جب اس محبوب نو دیکھو گے پھر پتہ چلے گا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جب وہ محبوب آوے خبردار وہ میرا کلمہ نہیں پڑھنا حسنین دے نانے دا کلمہ پڑھنا انہاں کے سائیوں کیسے شانہ والا ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ایڈیاں شانہ والا ہونا ہے کہ verily I say to you moon shall minister sleep to him in his childhood ارے اس نبی دی ایڈی شان ہوئے گی جب ان ماں دے پگوڑے چھوئے گا آسمانہ دا چن اس نبی نو لوریاں سنایا کرے گا ارے تیرا میرا بچہ روے لوریاں ماں دین دیئے
لیکن اللہ دے محبوب کو لوریاں آسمانہ دا چند دیتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام پونے 600 سال پہلے اعلان کر رہے ہیں. اور عیسائیوں کی کتاب آج بھی یہ گل لکھی ہوئی ہے انجیل برناباس کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نبی دیے شان کے مقام ہوئے گا کہ چند بھی اس محبوب کو لوریاں سنایا کرے گا. یارو چند ہے 2,40,000 میل دے فاصلے تھے. اللہ دے محبوب نے آمنہ دے ویڑے دے اندر یارو چند تھلوریاں سناوے تے نبی 2.5 لاکھ میل دے فاصلے تو اپنی ماں دی گود تھلوریاں سنے. جیڑا نبی 2.5 لاکھ میل دے فاصلے تو چند دیاں لوریاں سن سکتا وے او نبی 3,000 میل دے فاصلے تو گمبا دے خدرہ تو اینا غلامہ دا صلاۃ و سلام بھی سن سکتا وے. اس محبوب دیاں شانہ دا اندازہ لگا کتنیاں رب نے اپنے محبوب کو اربتا. اس محبوب دی انگلی دے اشارے تے چند ٹوٹے ہو کے قدمہ چاہ جا. اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں when he shall be grown up he shall hold the moon in his hand. جب اللہ دا محبوب عالم شباب چھوڑے گا جوانی چھوڑے گا انہوں چند اس نبی دے قبضے چھوڑے گا چاہے تے اشارہ کر کے توڑ کے قدمت بلا لوے تے چاہے اشارے نال جوڑ کے آسمانہ کے پہنچا دے. دوستا جس محبوب دے اشارے نو چند سمجھ گا یارو محبوب دا تے بڑا مقام ہے. جانتے ہیں بھی نور نور ہے نا چاند مالکہ ہمارا نورا اللہ قرآن ہے چاند نور ہے. لیکن میرے محبوب نے غلامہ دا اے کتا جڑا ہوتا ہے کتا اے نجسے کے پاک ہے پلیت ہے نا. حضور نبی پاک کا ایک صحابی ہے نا حضرت سلمان فارسی ہے 350 سال دا بابا 350 سال فاروق اعظم دا دور خلافت ہے. مدائن شہر کے اندر جنابنا حالات بڑے بگڑ گئے. چوری عام ہو گئی ڈاکہ زنا شراب جوا اتھو دے بھلے مانس لوگ مدائن چو چلے گئے مدینہ پاک فاروق اعظم دی بارگاہ انہاں کے سائیں جیڑا خلیفہ نہ بنوایا نا گورنر کسو بڑا نرم دیا بندہ ہے. چوری چکاری بڑی ہو گئی ہے تو کوئی گورنر سخت بھیجو جیڑا حالات کو کنٹرول فرما رہی. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے اسی گورنر بدل لینے آئے. بعد میں بیٹھے نے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی آ گئے 350 سال دا بابا. فاروق اعظم نے فرمایا بابا میں مدائن دا تو گورنر بناونا چاہنا قبول ہے. انہاں کہ سائیں گورنری دی شوق تے کائی نہیں پر تہاڈا حکم ہوئے تا قبول ہے. اور میں جاؤ پھر حضرت سلمان فارسی کھچر تے سوار ہو گئے چل پہ مدینے تو. مدائن شہر والے جناب نا ہر روز باہر نکل کے دیکھ دینے کے گورنر آنا ہے اور نہ اپنا ویکھیا تے کھچر تے بابا آ رہا ہے مدینے ودو. مدائن والے پوچھا بابا جی اور مدینے تو فاروق اعظم نے گورنر بھیجنا ہے انہوں کو پتہ ہے؟ آپ فرمایا بھائی گورنر تے میں نہیں پر ڈیوٹی میری انہوں آئی ہے. انہوں کا قبلہ انہوں کا نام بھی مر گیا سے. اگلا جوان گورنر آئی اس کو لوگ بدماش صاحبے نہیں ہے سنبھالے نہیں گئے کہ اے بابا بوڑھا ہے نہیں کہنی گورنری کرتی ہے. انہوں کہا بابا کتے حالات بڑے خراب نے تو 350 سال دا بابا بزرگ تو کنے حالات ٹھیک کرے گا. فرمایا آج دی ایک رات میں ویکھتے لو آزماتے لو ایک رات میں آزماتے لو. انہوں کہا ویکھ لینے ہیں جی کی رات ہے کسی کرتے ہو. انہوں کہا آؤ جی گورنر ہاؤس ہے چلے چلیے. آپ فرمایا گورنر ہاؤس ہے چلے چلنا میں نے مسجد ہے چلے چلنا. وہ لے گئے جامع مسجد کے اندر. آپ نے فرمایا آج کرو سارے شہر اعلان کرو چھوٹے بڑے سارے مسجد چاہ جائے. سارا شہر اکٹھا ہو گیا. لوگ حیران نے بابا کی کروئے
جب سارا شہر اکٹھا ہویا نا تے کھلن ویندے تے بابا جو اٹھیا تو بابے نے روک مار آواز اور فرمایا اجلس ابا جاوے یا بابے دی گونج والی آواز آئی نا اجلس بہ جاؤ سارے بہ گئے انہاں کہ لا بھی بابے دی آواز تے بڑی کڑک والی ہے سارے بہ گئے بابا حکم کی جاری کرتا ہے بابے ویکھا تے پچھو ایک کتا پہ گزرتا ہے اور کتا چاؤں ٹنگا والا گزرتا پہ بابے نے فرمایا کتیا شہر والے سارے آ گئے جا تو بھی اپنی ساری برادری کو ساتھ کے لایا وہ کتے دی برادری کون ہے کتے ہی ہے نا سلمان فارسی فرمایا جا اپنی برادری ساتھ لیا کتا تجناب دور شہر کی گلیاں بازاراں جو کاکیا جناب تھوڑی دیر کو سارے میدان شہر کے کتے بھی جناب باہر آ کے گھیرا بنا کے کھلے یارو اندازہ لگا نبی دا غلام ہے اور آپ دا اشارت ہے یارو سارے کتے اپنے اپنے ٹھکانے چھڑ کے آپ دے قدمہ چاہ گئے کتے آگے پیچھے جناب آئے گئے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا شہر والے ہو آج عشاء دی نماز کے بعد کوئی بندہ غلط ارادے دے نال اپنے گھروں باہر جاسی چوری دا ارادہ زنا دا ارادہ شراب پیمن دا ارادہ ڈاکے دا ارادہ کسی بھی پورے ارادے دے نال اگر کوئی بندہ عشاء کے بعد گھروں باہر نکل سی کہ میں کتیاں نو اجازت دیتا پیا ہے آپ پہ اور سوال نہ بیٹھے یارو اے وجہ گورنر دکھاؤ میں دنیا میں در کی رکھ جڑے نا پولیس دی ڈیوٹی نہیں لیتے کتیاں دی ڈیوٹی لا رہے جڑا غلط ارادے نال باہر نکلو دی خیر نہیں ہونی اللہ دی عزت دی قسم ہے او رات گئی کہ سن 35 ہجری جام دا وصال ہویا ہے اور سن 35 ہجری تک پھر اس شہر کے اندر کوئی چوری نہیں آئی یارو نبی دا غلام ہے تینے کتیاں نو اتنا علم غیب دے چھڑیا ہے کہ کوئی بندہ گھروں باہر نکلے کتے نو پتہ لگ جاتا ہے اے بھیڑے ارادے نال نکلے کہ چنگے نال نکلے یارو دے جس نبی دے نوکراں دا اے شان ہے نبی دا کیڑا شان ہوے گا آج لوگ نبی پاک کی بارگاہ تے جا کے ڈائریکٹ گلاں کرتے ہیں دوستان نبی پاک دے غلاماں نے آئی طرح جناب کیتا ہے اس طرح کتیاں نو جناب شوق سے عطا کرتا ہے بلکہ اے گل تے تساں عام سنی گے نا جیڑی ڈاچی دائی حلیمہ لے کے آئی سی حضور دی ولادت دے وقت بڑی کمزور جہی ڈاچی آئی یہ باقی سارا قافلہ ایک دیہڑے پہلے ٹور کے آئے یہ دوسرے دیہڑے فجر پورے تو دوپہر جناب قافلے میں ڈاچی مل دوے قافلے نے جتنا ڈیڑھ دیہڑیاں سفر طے کیتا ہے یہ سدی دیہڑیاں کر لیا یہ قافلے والے جو دیکھے نا ڈاچی بڑی جناب ہے ٹورا ٹورتی آندی ہے یہ قافلے والے پوچھتے نا حلیمہ کیوں یہ امیرہ دا بچہ چاہیا ہی کہ تینوں پہلے ہی مزدوری مل گئی ہے تینوں ڈاچی بھی نمی دے چلی گئے حلیمہ دسنا چاہتی ہے کہ ڈاچی نوی نہیں ڈاچی اوہ سوار نہ اور حلیمہ دسنا چاہتی ہے کہ ڈاچی حلیمہ تو ہی پہلے بول پئی آئی تے ڈاچی نہ بول پئی کی بولی ڈاچی پنجابی بول دی ہے کہ اردو اور ڈاچی دی بولی کیڑی انگریزی بول دی ڈاچی بوڑ بوڑ کر دی ہے بوڑ لیکن ڈاچی بوڑ بوڑ کر دی انہوں نے پتہ لگنا ہے اس واسطے ڈاچی اللہ دی بارگاہ چل کر دی ہے یا اللہ شان تیرے یار دی دسنی ہے انا کل شہد قدیر ہے تھوڑی دیر وقت عربی زبان چاہتے تاکہ انا نال میں دو گلہ کر لوں اور اس انا کل شہد قدیر رب نے ڈاچی نو عربی زبان عطا فرما دیا جس رب نے سانو بھی خبر ہے عربی زبان عطا کر دیا ویسی عربی جاننے ہیں پانے جڑا عربی دا ماہر ہاتھ کھڑا کر کہ خبر ہے سوال کی پوچھا جانا ہے من ربوں کا عربی پوچھا جانا ہے
باقی آئی ڈاؤنٹ نو عربک میں بھی نہیں جانتا بلکہ قبر ہے تے رب نے تے عربی سکھا دینی ہے تے جیڑا مردیاں نو قبر تے عربی سکھا سکدا ہے رب او نبی دی ڈاچی نو بھی عربی سکھا سکدا ہے ڈاچی عربی اس کلام پہ کر دی اور کہہ دیا قافلے والے ہو بھائی حلیمہ کو نہ پوچھو میرے کو نہ پوچھو حیران نے عجیب بات ہے بھائی ڈاچی بھی گلا کر دی ہے ڈاچی کو کہنے لوگ بھائی تو دس ڈاچی کہتی ہے حل انت تدری من انا ظہری هو سید المرسلین و حبیب رب العالمین اور فرمایا دیکھنے دے پہ میری کنڈ دے سوار کون ہے اے ڈاچی دیکھنے دے پہ ہم تادری من اللہ ظاہری اور دیکھنے نہیں سمجھنے نہیں میری کنڈ دے سوار کون ہے پھر خود کہتی ہے وہ سید المرسلین اے رسولہ دا سردار ہے حبیب رب العالمین اور جہانہ دے رب دا یار ہے یارو ڈاچی مویا گلنا کہا دا سن ساڑھا تے چنگا بنا پڑھے لکھیا مولوی آئے بوٹی گردن کے آئے منڈا ڈیٹ تے جبا تے گبا تے دادا سال جناب پھوڑیاں تے میں کہتے اس علم پڑھے ہے وہ سانو آگے علم پڑھ کے دستا کیے کہ نبی نبی بعد اللہ 40 سال تک پتہ نہیں میں نبی ہونے کے نہیں اور کملے آج تو نبی نے بارے گال کرنا ہے نبی چاند دہاڑے دا بچہ جس ڈاچی تے سوار ہو جاوے اس ڈاچی نو اتنا علم آ جاتا ہے اے بچہ عام بچہ نہیں صرف نبی بھی نہیں بلکہ سارے نبیوں دا سردار دے امام ہے ڈاچی دی پشت نبی نے قدم لگ جاوے وہ اتنا علم جان دیئے نبی دا علم اتنا ہوئے گا حضور نبی پاک دے تو غلامہ دا بڑا شان ہے میں پڑھ رہا سی جناب کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاڑے کی بلا ڈاکٹر صاحب حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور دے نال ہے مدینہ پاک دی گلی ہے نبی پاک نے فرمایا یا ابو بکر الذکر یوم یوم ابو بکر او تیارے دی گل یاد ہے اے ابو بکر اس تیارے دی گل یاد ہے یارو نبی نے تیارے دا نام نہیں لیا کہ کیڑے تیارے دی لیکن ابو بکر عمر شناس نبوت ہے سمجھنا پہ کہ نبی کس تیارے دی گل پہ کرتے ہیں حضور نے صرف کیوں فرمایا ذکر یوم یوم ارے اس تیارے دی گل یاد ہے کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں نام یا رسول اللہ آقا یاد بھی ہے کہ اینی یاد ہے کہ جب رب پوچھیا ہائی الستو بربکم میں تہاڈا رب ہاں سارا تو پہلے تساں جواب دیتا یہاں یار سیدنا صدیق اکبر دا مقام سونا صرف دیاڑا یاد نہیں میں تو گل بھی یاد ہے کہ رب نے جب پوچھیا سی میں تہاڈا رب ہاں سب تو پہلے تساں جواب دیتا سی ہاں یا اللہ تو رب ہے تے تہاڈے نوں سن کے تاں دوے بولے یار صدیق اکبر تے آخر نبی پاک دے نال میں ہے نا اے خواجہ محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی اے زہری دور نبی پاک دے نال رہے صدیاں بعد چاہے لیکن نظام الدین محبوب الہی بھی قوالی سنن لگے نا تے قوالوں نے کہنے رہا ہے پوربی راگ کی قوالی گاؤ کسی نے پوچھے حضرت پوربی راگ کیوں پسند کرتے ہو انہاں فرمایا اس واسطے پسند کرنا کہ جب رب نے فرمایا ہے نا الستو بربکم جڑا رب دے بولن دا لہجہ ہے نا او اس راگ نال رلدا وے مینوں رب دا لہجہ یاد آ گیا نبی دے غلاماں دا کیا بات سبحان اللہ لہجے نوں بھی جان دے نے کہ رب کس لہجے وچ بولیا اور پیر بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں تے نہیں نہ فرمایا کون فایا کون جدو رب فرمایا اسی بھی بولے آسے
تے نفس پلیت پلیت کی تا کوئی اصل پلیت تے نسے یہ تے بلے شاہ فرمانے نا میں کون دے ویلے کون ہاں لیکن غوث زمانہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی نہ شریف آلے آپ بول پائے فرمایا بولے تیری ولایت دی معراج تک نہیں پہنچیا تیری ولایت دی معراج ہے کہ کہنا کون دے ویلے میں کون ہاں پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا میری ولایت دی معراج ہے کہ فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل اساکے دی فرید لگائی رام جدوں کون فرمایا تے گل بھی کل دی ہے ساڈے تے اس تو اگے دے رب دے نال کوئی جرانے وے کن فیکون تے کل دی گل تے اساں اگے دی فرید لگائی تے اجے بھی سانو آؤ پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی فرمایا زمین آسمان چند ستارے سورج اے سارے ساڈی اکھاں دے سامنے بنے سانو آؤ نظر آ رہے ہیں کیویں بندے پے حسنین دے نانے پاک دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا مقام ہے کہ اللہ دا معبود کے سارے نبیوں دا امام ہے آپ دا کتنا شان ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاڑے نا مکہ معظمہ اندر جلوہ فرمانے اجے تھوڑی جی آنکھ لگی تے رب نے فرمایا معبود تو شائیں گے ہے یا اللہ کی حکم ہے آپ نے فرمایا سونے طیف 75 میل دے پاس ایک شہر ہے تو تے آیا سی میری وعدانیاں تے ڈنکے بجاوے نے تے انہاں 360 تے خدا بنا رکھن میرے شریک جاؤ انہاں دا انتظام کر اللہ دا محبوب عرض کرتا ہے یا اللہ دن ہومن دے 360 تک کھانا خراب کر دے محبوب صبح بیدار ہوئے نماز پڑھائی پڑھی 16 صحابہ نو حضور نے نال لائے حضور چلے مکہ مکہ جو طیف کی وادی گئے جب طیف جا پہنچے نا حضور اگے ایک بابا جناب بابا بوڑھا طیف کو باہر نکلے آنگا اچھی ہوتے جناب نا چھوٹا ہے چھونڈا ٹھک ٹھک کرتا آتا ہے اگو نبی پاک دے نال 16 صحابہ حضور نبی پاک نا ٹھک سکتی یا نبی پاک ٹھک سکتی صحابی دوڑا سٹھا تے لے لے زمین تے نہیں ڈان دیتی اور انہیں چہرے تے مار دیا کون سی بابی کے صحابی اور کون سی اور صحابی نبی دی تھک مبارک چہرے تے پہ ملدا ہے اور مولوی تو تھک سٹ تیری بیوی چہرے تے ملنا میں اللہ دی عزت کے سام سویرے میں بابی ہو جاؤں نعرہ رسالت علماء اہل سنت اس محبوب کے نال جا کے جناب پھنگے میں کہنا اسی نبی بر گیا رینگتا ہے خاک پر ان کی ہے عرش پہ گزار ارے کچھ دن میں انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر اس محبوب کے نال جا کے تو رلنا نبی باغ نے تھوک مبارک سکتی ہے صحابی نے چاہ کے نفس نے چہرے تے مارے لائے بابے نے تکیا نہ تے بابا پیچھا دوڑ پیا بابے آکھو طیف والے ہو وہ جیڑا سندر سی نا مکے جادوگر ہے وہ آ گیا نے سارے شہر میں اور بند کرنا دروازے جیڑا ہوتے متھے لگا اس کلمہ پڑھ لینا یہ تے دروازے پیر باؤ سلطان واسطے بھی بند کرایا گیا سن ہندو سکھا نے کرایا جو سکھ حکیم سی نا وہ دے گلاب دے غلام آئے حضور پیر سلطان العارفین پیر باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ دے کیونکہ آج دی صدارت ہی ہے نا صاحبزادہ والا شان حضور پیر خالد سلطان دامت برکاتہ القدسیہ دی تو حضور باؤ سلطان دے نا خادم گیا جناب ایک سکھ بڑا بڑا جناب حکیم سی انہوں کیا یاد ساڑھے پیر دی کوئی طبیعت یا لیلے تے آؤ کہ انہوں دا ہاتھ ویکھو تو دوائی دے ہو اس کہا کیڑا پیر ہے کہ باؤ سلطان وہ کہا نا میں نہ انہوں دے کول لیا ہوں میں
کیوں تو حکیم نہیں تیرا کام نہیں وہ دا کہ حکیم تے ہاں پر میں سنے ہیں جن دے اتے ہوتی نظر پہ جاوے وہ کلمہ پڑھ لیتا خادم نے کہا سائیوں ساڑھے پیر دا بڑے علاج تے کراؤنا ہی ایسا یقین تمہیں وہ دا کہ نام تو یہ نہیں کرو نا انہاں دا کوئی پاؤ یا کمیز نہیں آؤ میں وہ سن کے نا تو میں نے پتہ لگ جا سی مرض کیے میں دوائی دے انہاں دا بچہ نہیں لگا مرید کیا جناب انہیں جا کے گل کی تھی حضور سلطان العارفین نے فرمایا لے جا چولا لے جا جیڑا کام اچھا کرنا ساڑھے چولے بھی وہ کر چھڑنا اور جدوں وہ چولا لے کے خادم پہنچا نا تو سکھ جناب بیٹھا سی کرسی تے اپنے مطلب دے اندر باو سلطان دا خادم جناب چولا لے کے یائی دروازے پڑیا نا سکھ دی جو نظر پئی نا شیخ اٹھائی کرسی تو تھلے آندہ ہے تے کلم جاری ہو گیا پڑھتا پہ لا الہ الا اللہ کیا بات سکھنا تو سکھنی دا جایا منگدا ہے چولے ایویں پہ بھننا ہے باہو دے پھولے انہوں کہنا پتا ہے کہ نبی پاک دا غلامہ دا مقام وہ سبابے نے بھی نا جا کے تیب پالن گئے وہ جادوگر مال اللہ آگے آئی دے وہ بند کر لو قلعے سے بند ہو جاؤ سارے شہر دروازوں نہ بند کرتے قلعہ نماز شہر اندر بند ہو گئے جناب نبی پاک باہر شہر والے 5-20 دہاڑے گزر گئے نہ اندر جا سکے نہ انہوں نے کوئی بندہ باہر آندا پھر بڑے پریشان ہوئے حضور دے صحابہ انہوں نے سونے انہیں کہنوں اسی تبلیغ کر دی انہوں نے سارا شہر ایک سیل کر چھڑے حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو اس سے شہر گئی نا تو وہ قبیلے راندے سن بڑی شہبات ایک بڑی ربیہ ایک جناب بہت بڑی بڑی لکھی جناب نا عورت آئی اتھو دے سردار دی بیٹی وہ تورات انجیل تے زبور 3 کتاباں دی باہر انہیں کیا بات کی دہاڑے ہو گئے نہ کوئی باہر گیا نہ کوئی اندر آیا تھی کون نے کہ ہوئی تے ہے جنہیں نبوت اعلان کی طرف وہ جا کے کوئی پڑے ہویا ہے اس نے جناب وہ کہتا ہے او بابا اس لڑکی دا والد اس کیا میں مکے گیا ابو جہل میں ملیا سی وہ کہتا سی کہ کسے مدرسے سے نہیں پڑھیا وہ کملے نو کیڑا پتہ ہے اور میں تے تقریر کرن آیا بیٹھا تے کوئی جناب مرتضی صاحب آکن یار مسلم مولوی بلوچ سدے ہویا ہے انہیں تقریر کرنی ہے تے او جناب مرتضی نو آکن یار میں باغاں والے سارے سکولاں دا ریکارڈ ویکھیا اوتھے تو تک لائی نہ ہی کوئی نہیں تے تو کہ ساڈ پہاڑ بندے نو ساتھ لے تے لگنا کملے آؤ چوکا دے رہنا لا اوتھوں دا جا ریکارڈ ویکھ وہ کہتا جی ابو جان کہتا تھے کسے یونیورسٹی نہیں پڑھیا ہو کمرہ تو ہے دیکھ اللہ فرماتا الرحمن اللہ بالقرآن اے محبوب تھے نہیں پڑھیا ہو تو پڑھ کے آیا گیا اور لوگ ساکھا پھر انکار اس لڑکی نے کیا میں نے اجازت ہے میں جانی ہے میں نے عبرانی زبان بھی آتی ہے سنیانی بھی آتی ہے میں سنیا کہ وہ نبی صرف عربی جانتا ہے پڑھیا جی کوئی نہیں اپنی بولی صرف جانتا ہے میں عبرانی بولنی ان پتہ نہیں لگنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ حضرات ذی وقار میرے مسلک کا حسن دنیا نقابت کے تابندہ ستارے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں شاعر دربار رسالت واجب الاحترام محترم ڈاکٹر طاہر عباس کچی صاحب آج کی اس محفل پاک کے نقیب ماشاءاللہ آپ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب کے خطاب کے بعد میری نقابت کا سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا اور انشاءاللہ باقی آپ کو درود و سلام کی منزل تک لے کے جائیں گے درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام ہمیں گل دین تے ہے اس لڑکی نے آکھا نا بابا میں نے جامن دینا میں گلاں کر رہی ہیں انہاں کہا ویکھے دیئے جادو بڑا ہوتا ہی انہاں کہا میرے تے جادو نہیں ہوتا وہ لڑکی جناب آئی ایک کاچھے تو اس موت کرتے ہوئے آئی ایک کاچھے تو اس کتاباں کرتے ہیں قرآن زبور دیتی جب نہ وہ آئی نا تو سامنے آندھی پئی ہے تو صحابہ نے تکیا اس کو ویکھیا صحابہ نے ویکھا بھی کاچھے تو موت پائی آندھی ہے صحابہ کہتے سونے ہاں
دوزخ دا ایندھن آ رہی ہے. نبی پاک فرمایا نا اے جنت دی شہزادی آ رہی ہے. کیونکہ حضور جانتے سن ان کے بہت کچھ پا کے آ رہی ہے نا, پر ایتھے آ کے اس جنت دی شہزادی بن جانا ہے. وہ جناب جدوں نیڑے آئی نا تو نبی پاک کھڑے تے حضور نبی پاک نے انہوں فرمایا اجلس بیٹھ جا. وہ کہندی ہے جناب میں نہیں بیٹھتی, تھوڑی عمر بھی میرے تو زیادہ, بزرگی بھی تھوڑی زیادہ, پہلے تسی بیٹھو تاں میں بیٹھو. نبی پاک کو سل چہرہ وہ کہندی ہے سائیں تھوڑا تے بڑا اخلاق ہے, تسی میرے ال چہرہ ہی پھیر لیا ہے. آپ فرمایا جڑا کچھ چلے کھلی ہے انہوں پر 60 تے گھوڑ میں ویکھا دینے والے انہیں بہت پاسے میں کہا جناب انہیں نا سریانی دے اندر پوچھیا عبرانی زبان ہے. یہ دسو جی عبرانی زبان بولی بھائی تسی جو نبی ہو, میرے کو تینوں کتاباں ہیں, تینوں کتاباں آخری نبی دا ذکر ہے, تو آدھا نا تورات شریفت کی ہے. آپ عبرانی جواب دیتا کہ تورات شریفت میرا نام ہے علمہ. پھر وہ پوچھتی ہے زبور سریانی زبان ہے, آپ نے فرمایا تاب آتا. پھر وہ پوچھتی ہے انجیل ہے, آپ نے فرمایا فارکن. اس پھر وہ چھو کھلو کے کہتی ہے با تو تے کہندا سی آن پاڑے ساریاں بولیاں جان دائی. سبحان اللہ اکبر, اللہ اکبر, ماشاءاللہ. اس لوگوں نے کہا جناب میں جڑے کتاباں پڑھے ہے نا واقعی وہ تہاڈی ہستی ہے. ہاں لڑکی شرم بڑا پہ آتا ہے, پر تھوڑی دی مہربانی کرو نا, ذرا اپنا چولا چاہو نا کنڈ, تو شرم تو بڑا پہ آتا ہے, پر میں ویکھنا چاہتی ہوں سرکاری مہاری لگی ہوئی ہے کہ کائی. کیونکہ حضور دی پشت نبوت دی مہر. حضور نبی پاک نے کرتا ہٹایا تو انہیں ویکھیا نا, پھر آپ نے قدمہ شاہ کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جو تا ویکھدا پہ چوبارے تو نہ کہ لے بھائی لے, میں تے گیا سی بچی نو گلے آئی مقابلہ کرن واسطے, وہ بھی انہاں دے ہاتھ تے فروخت ہو گئی. والد نے انہوں نے کہا اچھا ہی واپس آ جاؤ, کہ ہن تیرے کول نہیں آنا. کہتے قدمہ چاہ گیا تو اٹھیواں نو دل نہیں کرتا. وہ دا والد اتنا بڑا رئیسی اور اُتے کتے سن بڑے زہریلے 100 کھاؤ. انہوں نے کہا میں کتے چھاڑ دینے نے اور تو انہوں نے آپ جاننی ہے کتنے زہریلے. انہوں نے کتے تو چھڑے. وہ لڑکی نبی پاک کی بارگاہ چاہت کر دی, آقا میرے پیو دے کتے بڑے ظالم نے, کسے دی پہچان نہیں کرتے, پتہ نہیں کی کرن گے. نبی پاک فرمایا تو پریشان ہو تو اتھو زیادہ ہو مینوں جان دے نے. سوائے کافر جنہ اور انسانہ دے حضور فرماندے مینوں کائنات دا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ دا نبی. اتنے نہ پیچھے دوڑ دے آنے نبی پاک نے اللہ ہاتھ دے نے کہیں لکیر پوچھ لی. اتنے پیچھے دوڑ دے آئے اس لکیر کو لا کے بائے اور کوک دے نے. صحابہ پوچھتے سونے ہیں اتنے میں کیا دیکھی میں. اللہ دے محبوب مسکرایا فرمایا یہ کہندے پین آسمان الگو کر کے کہ یا اللہ کہ تو سانو پلیت تے کتا تے نہ بڑھایا ہوں تے آئی تیرے نبی دے پیر تے چوم دے. یارو دوستو اندازہ لگاؤ جس محبوب نو کتے بھی پہچانتے ہیں وہ محبوب کیڑیاں شرنا والا ہے. پھر رب کائنات نے فرماوے فاما بنعمت ربک فحدث, کہ اللہ دیا نعمتوں دا واج گاج کے چرچا کرو. اور حضور تو بڑی نعمت کھائی نہیں. اور ساری بڑی خوش قسمتی ہے کہ برادر مکرم جناب غلام مرتضی اور انہوں نے احباب انہوں نے وسیلے نال آئی سانو بھی آیا گھڑیاں سعادت والیاں نصیب ہو گئی ہیں. اللہ ساڑیاں نہ گھڑیاں نو مار گئے نبوت اندر منظور و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. حضرات ذی وقار آپ کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرما رہے تھے محترم حضرت علامہ محمد اقبال ندیم بلوچ جماعتی مادز اللہ علیہ. جڑا بندہ حضور دا ذکر سن کے خوش ہویا دو ہاتھ بلند کر کے ذرا بولے سبحان اللہ. میلاد دا جشن منانے واسطے جڑا آیا ہے اور دلوں خوش ہے حضور دے میلاد. ایک باری پھر باواز بلند بولے گا ذرا سبحان اللہ. حضرات ذی وقار